بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی تھی کہ آپ نے مجھ سے کسی کام کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، میں جیسے کرتا رہوں گا آپ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے، آپ نے آگے سے سوال کوئی نہیں کرنا۔ تو سفر انہوں نے شروع کیا تو فانطلقا، وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا، جب وہ سوار ہوئے فی السفینہ کی کشتی کے اندر خرقہا، تو حضرت خضر نے کشتی کے ایک تختے کو نکال دیا، پھاڑ دیا۔ اب اگر دیکھا جائے شریعت کے مطابق تو یہ کام غلط تھا۔ آپ کسی بھی آدمی کی کسی ملکیت کی چیز کو خراب نہیں کر سکتے۔ اب آپ کسی کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ اس کی گاڑی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، شریعت نے منع کیا ہوا۔ رسول اللہ نے یہاں تک بتایا کہ کسی آدمی کے لیے کسی بھی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دے۔ اگر آپ کو اپنا کوئی مال دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دے رہا تو مال آپ کے لیے حلال نہیں۔ تو ادھر حضرت خضر نے کسی کی کشتی کا تختا پھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اخرقتها، کیا آپ نے اس تختے کو نکالا ہے لتغرق اہلها، تاکہ یہ سارے کے سارے کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے اس لیے نکالا ہے؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی بھاری کام کیا، یعنی بہت ہی برا کام آپ نے کیا۔ سوال کرنے سے منع کیا تھا، سوال نہیں کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا۔ کیوں کیا؟ سبب دے دیے کہ کوئی بھی اللہ کا نبی ہے وہ برے کام کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جو نبی کے وارث ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے ان کو بھی بتا دیا، اگر کسی بھی منکر کو دیکھو گے، کسی بھی برے کام کو دیکھو گے، آپ کا کام نہیں کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، اگرچہ اس کے اوپر آپ کی جان ہی کیوں نہیں جاتی۔ آپ کی جان کے بارے میں اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، لیکن اپنے دین کے بارے میں ضرور آپ سے سوال اللہ کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت آئی ہے قرآن میں، جن کو اللہ نے اپنا دین دیا، اپنی کتاب کا علم دیا، لیکن وہ لوگوں سے اس دین کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رل مل کر چلتے ہیں، لوگ برائیاں کرتے ہیں تو وہ عالم کے لوگوں کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے پردہ اٹھا کر دین کی حقیقت نہیں بتاتے۔ تو فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں؟ لعنتی لوگ ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان کے اوپر ہر اس چیز کی لعنت ہے جو لعنت کرنے والی ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا بتایا کہ آپ نے کسی کے مال کو کیوں خراب کیا؟ قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انکا کہ بے شک یہ موسیٰ لن تستطیع، ہرگز طاقت نہیں رکھتا معی صبر، میرے ساتھ صبر کرنے، میرے ساتھ رہ نہیں سکتا، میرے ساتھ زیادہ عرصہ چل کر نہیں سکتا، تیرا معاملہ کوئی اور ہے، میرا معاملہ کوئی اور ہے۔ حضرت موسیٰ تشریح نبی سے ان کو شریعت دی تھی، تورات دی تھی، کتاب ان کے پاس تھی،
یعنی شریعت کہا جاتا ہے قانون کو، انہیں قانون دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ تکوینی علم تھا، اور تشریعات کے اندر مومن لوگ قید ہوتے ہیں، یعنی ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں، تکوینات کے اندر کوئی کسی قسم کی قید نہیں، تکوینات میں سب برابر ہیں، کافر، مسلمان، تندرست، بیمار، ہر کوئی تکوینات کے اندر ہے، یہاں تک کہ سورج، چاند وغیرہ یہ جتنی چیزیں یہ تکوینات کی پابند ہیں۔ اب اگر اللہ کا حکم ہے کہ بیمار ہونا ہے تو میرے آپ میں کسی کا اختیار ہے نہیں، اسے تکوین کہا جاتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تکوینی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تشریعی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی، آپ مجھے مت پکڑیے، بما نسیت، اس بات پر جو میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور آپ میرے لیے میرے معاملوں کو دشوار مت، مشکل مت بنائیے میرے لیے، آپ میرے ساتھ گزارے والا معاملہ کیجیے۔ یہ ہے استاد شاگرد کا ادب۔ اگر شاگرد سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے استاد سے کیا کرے، معذرت کر لے، کہے کہ استاد جی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، تو یہ شاگرد کیا ہے، کامیاب۔ اور جو غلطی کرنے پر الٹا استاد کو تنبیہ کرنا شروع کر دے تو وہ شاگرد کیا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں۔ قرآن اصول دے رہا ہے، فانطلقا، یہ دونوں پھر چلے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، معافی ہو گئی، فرمایا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، فانطلقا، دونوں نے چلنے شروع کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما، ان دونوں نے ملاقات کی ایک بچے سے، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، اب چھوٹا بچہ ہے اسے قتل کر دیا، پکڑ کر اس کی گردن مروڑی، مار دیا اسے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت کے اندر تو آپ کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کی جان کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو، تین قسم کے قتل آپ ہیں، میرے بھی آپ سے راستہ جڑا ہو۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو آپ اس شخص کے بدلے کے اندر شخص کو قتل کریں گے، یہ کیا ہے، قتل حق ہے۔ دوسرا قتل شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، شادی کرنے کے باوجود دوبارہ زنا کرتا ہے، اس آدمی کو آپ سریعان کھڑا کریں گے، پتھر مار مار کے قتل کر دیں، شریعت کا حکم ہے۔ اور تیسرا قتل کون سا ہے، اگر کوئی شخص ہے دین کا کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام لا چکا ہے، اب اسلام لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، اب اس شخص کو قتل کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ 3 دن کا وقت ملے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 قتل حق ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل کسی صورت میں نہیں کر سکتے، یہ 3 آپ قتل آپ نے کرنے ہیں۔ تو فرمایا جب انہوں نے قتل کیا اس معصوم بچے کو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اقتلت، اے خضر آپ نے قتل کیا ہے، نفسا ایک جان کو، زکیۃ جو پاکیزہ جان ہے۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم کیسے، وہ جتنے بھی گناہ کریں بلوغت سے پہلے ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بالغ ابھی تک نہیں ہوئے، 15 سال 18 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے وہ جو کچھ بھی کرے ان سے معاذ ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے، یعنی ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا، ان 3 میں سے ایک یہ بچے کا کوئی گناہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک معصوم بچے کو کوئی گناہ بھی اس نے نہیں کیا، آپ قتل کر رہے ہیں، کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو نبی کسی منکر کام کو دیکھ نہیں سکتا، غلط کام کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ نکرا اور امرا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن امرا کی بنسبت نکرا یہ زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، علم
اقول لگا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ اب یہاں پر لگا کا اور اضافہ ہو گیا، سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے تجھے میں نے ایک منع کیا کہ سوال نہیں کرنا، میرے منع کرنے کے باوجود پھر تم نے سوال کر دیا۔ وہ پہلا سوال جو کشتی کے بارے میں کیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر دیا، لیکن یہاں پر جو سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کیا۔ اسی لیے فرمایا لگا، جب میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ سوال نہیں کرنا ہے موسیٰ، پھر تو نے کیوں سوال کیا؟ انکا لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ بے شک تو میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، میرے ساتھ ٹھہرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک، اگر میں نے سوال کیا آپ سے عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہ، اس دوسرے سوال کے بعد، فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، پھر آپ مجھے جدا کر دینا، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت